کوئی کال نہیں آئی, سب جھوٹ ہے. فوج اور جوڈیشری کو سیاسی قوت کہنے کا مقدمہ درج ہونا چاہیے, غداری دی نہیں جائیں گی. عوام جو ہے 17-16 سے 18 سیٹیں دی جانے کا مطلب ہے کہ کہیں اور فیصلہ ہوگا. خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ اس کا اختیار بھی جو ہے فوج کے پاس ہی ہونا چاہیے. انہوں نے اپنی رائے دی, آپ اتفاق کرتے ہیں اس رائے سے؟ کس چیز کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سیاست.پی کی آپ دیکھ رہے ہیں. جمال احمد آپ کے ساتھ ہوں, اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر جناب محترم راجہ ریاض صاحب. سر تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کا. جی شکریہ. ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے. راجہ صاحب, خلاف توقع کچھ دن پہلے مناظر ہم نے دیکھے. آپ نے واک آؤٹ کیا نیشنل اسمبلی سے. جی امید نہیں کی جا رہی تھی, ہماری صحافتی برادری بھی امید نہیں کر رہی تھی. کیا ہوا تھا, واک آؤٹ کر دے, بڑا گرج برج کیا آپ نے؟ جی اس دن آپ نے دیکھا کہ ہاؤس میں نہ تو کوئی منسٹر تھا, نہ کوئی خزانے کا منسٹر تھا, نہ خزانے کی اسٹیٹ منسٹر تھی, اور اسی طرح خزانہ کے افسران بھی موجود نہیں تھے. تو اس بجٹ تو ہوتا ہے, اپنی تجاویز جو دیتے ہیں ممبران, وہ بجٹ سے متعلقہ جو خزانے کے لوگ ہیں وہ نوٹ کرتے ہیں اور ان کو پھر زیر غور لاتے ہیں کہ کون سی مناسب تجویز ہے اور اس پہ عمل ہونا چاہیے یا نہیں. تو اگر وہ لوگ نہیں تھے تو پھر تو دوباروں کو بات سنانے کے برابر تھا. تو اس لیے میں نے پھر مناسب سمجھا کہ دوباروں کو بات سنانے کا تو کوئی فائدہ نہیں, اس لیے پھر ہم نے واک آؤٹ کیا. لوگ, آپ نے خود بیان کیا, لوگ یہ سمجھ تب رہے تھے کہ آپ نہیں بولیں کیونکہ آپ نے ٹکٹ انہی سے لینا ہے اگلے الیکشن کا. تو کوئی ناراضگی والا فیکٹر تو بیچ میں نہیں تھا, کوئی ڈر خوف تو نہیں تھا؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. میں نے اس وقت تحریک انصاف میں ہوں, اور جب تک میں ممبر ہوں اس اسمبلی کا جس کے ٹکٹ پر میں آیا ہوں, تحریک انصاف کے ٹکٹ پر, میں اس میں ہوں. اس کے بعد جب یہ ٹینیور ختم ہوگا میں خود فیصلہ کروں گا اور میرے حلقے کے عوام کے مشورے کے ساتھ فیصلہ کروں گا کہ میں نے کس جماعت سے اور کس جگہ سے الیکشن لڑنا ہے. لیکن میں تحریک انصاف سے الیکشن نہیں لڑوں گا. راجہ صاحب, مہنگائی کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی, میں نے آپ کا پروگرام سنا. کاشف باز صاحب کو آپ نے کہا مہنگائی ہے, کرپشن ہے, حکمرانی کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے, ہم اس وجہ سے خان صاحب کو چھوڑ کر اپوزیشن کا آپ نے ساتھ دیا. بھلے ووٹ نہیں تھے مگر آپ نے ساتھ ان کا دیا اپوزیشن کا. تو اب مہنگائی ہو رہی ہے, اس پر آپ کا کیا پوائنٹ؟ جی اب بھی ہمیں اختلاف ہے موجودہ حکومت سے کہ مہنگائی, اگرچہ ہم یہ سمجھتے ہیں ایک سیاسی ورکر ہونے کے ناطے اور سیاست اور ملک کے معاشی حالات کو سمجھتے ہوئے کہ یہ مہنگائی اس حکومت کا قصور نہیں ہے, اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ مہنگائی جو ہے مجبوری میں کی جا رہی ہے. اگر یہ مہنگائی نہ کی جاتی تو ملک دوالیہ کی طرف جانے کا خطرہ. تو کیا خان صاحب کا قصور تھا پچھلی حکومت میں مہنگائی؟ جی بالکل ان کا یہ قصور ہے, ان کی غلط پالیسیوں کا قصور ہے. لیکن اس کے باوجود ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں, وزیر اعظم شہباز شریف سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس مہنگائی کے اثرات غریبوں تک نہ جانے دیں. غریبوں پہ کسی صورت یہ اثرات نہیں آئے. پٹرول ہو گیا, گھی ہو گیا, چینی ہو گیا, دالیں ہو گئی, بجلی ہو گئی, گیس ہو گئی. ہم بھرپور مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے کہ ان کے اثرات غریب آدمی تک نہ جائیں. چیئرمین نیب کی اپائنٹمنٹ ہونی تھی, جسٹس مقبول باقر کا نام تھا, وہ نام آپ کی طرف سے ہی تھا؟ نہیں, میری طرف سے نہیں تھا. وہ نام, بہت سے نام زیر غور ہیں اور اس پہ 2 نشستیں ہو چکی ہیں. مزید نشست اگلے ایک آدھے دن میں. مقبول باقر صاحب کا نام کس کی طرف سے آیا تھا؟ نہیں, یہ نام اس طرح میں کچھ نہیں کہہ سکتا کس کا نام تھا یا کس کا نہیں تھا اور کس کی طرف سے آیا تھا, لیکن بہت سے نام زیر غور ہیں اور وقت آنے پہ انشاءاللہ تعالی جس پہ متفق ہوں گے وہ نام سامنے آ جائے گا. نومبر سے پہلے ایک اہم اپائنٹمنٹ کرنی ہے ہمارے ملکی ادارے کے سربراہ کی. اپوزیشن لیڈر آپ ہیں, مشاورت آپ سے یقینی طور پر ہوگی؟ نہیں, اس میں اپوزیشن سے مشاورت نہیں کی جاتی. نہیں کی جاتی؟ نہیں کی جاتی. آئین میں کسی جگہ درج نہیں ہے کہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس اپوائنٹمنٹ کے لیے اپوزیشن سے. آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ, اہم اپوائنٹمنٹ, آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے لیے اپوزیشن سے مشاورت نہیں کی. نام جاتے ہیں اور پی ایم صاحب وہ کر دیتے ہیں. جی پی ایم صاحب. خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ اس کا اختیار بھی جو ہے فوج کے پاس ہی ہونا چاہیے. انہوں نے اپنی رائے دی, آپ اتفاق کرتے ہیں اس رائے سے؟ کس چیز کا؟ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا جو اختیار ہے وہ فوج کے پاس ہی ہونا چاہیے. خواجہ آصف صاحب نے یہ پروگرام میں لائیو رائے دی ہے. میں بالکل, جس طرح سپریم کورٹ کی ججز کا آٹومیٹکلی ہوتا ہے سینیورٹی پہ, میں سمجھتا ہوں کہ وہ طریقہ اگر رائج کر دیا جائے تو اس سے بہت بہتر. وزیر اعظم سے لے کر فوج کے پاس اختیار چلا جائے کہ وہ خود ہی چنے کون ہوگا, وہ خود ہی فیصلہ کریں اور سینیورٹی کی بنیاد پہ کریں جس طرح سپریم کورٹ کے ججز کا ہوتا ہے. نو کانفیڈنس موشن آتی ہے, آپ نے عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں دیا, ایسا ہی ہے؟ ہم نے عمران خان کے خلاف کوئی ووٹ نہیں دیا. مگر آپ ان کے ساتھ بھی تو نہیں گئے نا, آپ کا اعلان حاصل کسی جگہ ووٹ پڑا ہی نہیں, ان کے حق کے لیے ووٹ کی ضرورت نہیں تھی. وفاق میں آپ نے پھر خان صاحب کا ساتھ اگر
نہیں چھوڑا جی تو پھر ابھی وہ خان صاحب اسمبلی میں نہیں استعفیٰ دے چکے ہیں, استعفیٰ کیوں نہیں استعفیٰ انہوں نے کوئی نہیں دیا, جھوٹ بولتے دے؟ ہیں. منظور نہیں ہو رہے سر نہیں, وہ جعلی استعفے ہیں, اور ان کے ممبران ہیں 2 جن سے کہا گیا کہ یہ لاجز خالی کریں جہاں ہم بیٹھے ہیں, اچھا تو انہوں نے جا کے ہائی کورٹ سے سٹے لے لیا ہے. اگر انہوں نے استعفے دیے ہیں تو انہوں نے لاجز خالی کیوں نہیں کر رہے, اپنی سرکاری گاڑیاں کیوں نہیں واپس کر جو رہے, استعفے تنخواہ کیوں لے رہے ہیں, تنخواہ لے رہے ہیں ابھی بھی؟ وہ تمام مراد جو ہم لے رہے ہیں وہی لے رہے ہیں. ضمنی الیکشن میں کس جماعت کو سپورٹ کریں گے پنجاب کے؟ ہم ضمنی الیکشن میں کیونکہ ہم طریق انصاف ناراض ہیں اس لیے ہم خاموش ہیں. خاموش ہیں, پریکٹیکلی خاموش ہیں, صرف اعلانیہ پریکٹیکلی خاموش ہیں. خاموش ہیں. دیکھ لیں ہم کسی الیکشن میں کسی جگہ جا کے ہم نے کوئی حصہ نہیں لیا. راج صاحب, نو کانفیڈنس موشن کے بعد جو عوام کا رد عمل آیا, عوام نکلی ہے, مانے نہ مانے وہ ایک الگ بات ہے, عوام نکلی ہے, عوام کب تک نکلتی رہے گی یہ فیصلہ تاریخ کرے گی, وقت کرے گا. کچھ ہے خوف کہ میں نے کیوں تحریک انصاف چھوڑ دی, ناراض ہو گیا, اور میں کیوں خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیا؟ ذرا بھی خوف نہیں ہے, میرا فیصلہ 100% درست ہے, اور خان صاحب سے اختلاف کرنا اس ملک کی بہتری کے لیے کیا ہے. اس ملک کے ساتھ خان صاحب جو خرابہ کر رہے تھے, جس طرح خان صاحب کی سربراہی میں اس ملک کو لوٹا جا رہا تھا, جس طرح لا اینڈ آرڈر تھا, جس طرح بیڈ گورننس تھی, جس طرح ادارے تباہ ہو رہے تھے, خان صاحب نے ادارے تباہ کر دیے ہیں. خان صاحب سائفر کی بات کرتے ہیں, سائفر آپ نے دیکھا؟ میں نے نہیں دیکھا, لیکن وہ سب جعلی ڈرامہ ہے خان صاحب. تو آپ کہیں پارلیمنٹ میں کمیشن بنا دیں. میں تو مطالبہ کرتا ہوں کہ بالکل اس پہ کمیشن بنانا چاہیے. ہاں, میں مطالبہ کرتا ہوں. اور خان صاحب کا یہ جعلی ڈرامہ جو بہت سی کمیٹیوں میں جا کے رد ہو چکا ہے, کمیشن بنے گا. میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بھی اسے رد کر. تو پھر بنا دیں, ڈرامہ ہی ختم کریں. ہم حکومت, میں نے تو نہیں بنانا نا, حکومت نے بنانا. میں مطالبہ کر رہا ہوں اپوزیشن لیڈر کے طور پہ کہ اس کو بنائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. کس بیانیے کے ساتھ الیکشن میں جائیں گے آپ؟ حلقے میں جانا ہے, الیکشن لڑنا, الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ وہاں اپنے حلقے میں. قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی؟ قومی اسمبلی کا لڑیں گے, صوبائی کا کیوں لڑیں گے؟ کس بیانیے سے لڑیں گے؟ اسی بیانیے سے لڑیں گے کہ ہم ہمیشہ حق کی آواز بلند کرتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ ہیں. پاکستان سب سے پہلے پاکستان. وہاں پر سڑکیں بنی ہیں, بورڈ بھی لگے ہوئے, مگر جب نو کانفیڈنس موشن آتی ہے اور آپ جب تحریک انصاف ناراض ہوئے ہیں, وہاں پر آپ کے نام کے اوپر لوگوں نے وہ سپرے کیا, کالا سپرے. یہ پی ٹی آئی کے چند لوگ ہیں, لوگ ناراض ہیں, راج صاحب مان لیں اس چیز کو. چند لوگ ہیں. جب میں نے پیپلز پارٹی چھوڑی تو ایک پیپلز پارٹی کے ورکر نے اس طرح کی گھٹیا حرکت نہیں کی. نون لیگ کے بہت سے لوگوں نے نون لیگ چھوڑی, کسی نے آج تک یہ گھٹیا حرکت نہیں کی. لیکن خان صاحب نے یہ گھٹیا تربیت دی ہے. غصہ نہیں ہو کوئی غصہ نہیں ہے, صرف یہ گھٹیا تربیت. الیکشن میں آپ کو لگتا ہے آپ جیت جائیں گے؟ انشاءاللہ جیتوں گا, واضح اکثریت سے جیتوں گا. چلیں, فہد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ فوج اور جوڈیشری جو ہے پولیٹیکل فورس ہے, سیاسی قوت ہے, وہ استعمال کرتی ہے. باپ پارٹی ہمارے سامنے ہے, MKM ہمارے سامنے ہے. نو کانفیڈنس موشن میں کہیں سے کال وغیرہ آئی تھی آپ کو؟ کوئی کال نہیں آئی, سب جھوٹ ہے. اور فہد چودھری صاحب کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا فوج اور جوڈیشری کو سیاسی قوت کہنے کا مقدمہ درج ہونا چاہیے. غداری کا, غداری کا مقدمہ, غداری کا مقدمہ درج. غداری کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیوں انہوں نے فوج اور جوڈیشری کو سیاسی فورس کہا ہے؟ وہ سیاسی آپ کے فورس خیال میں نہیں فوج ہے. کا کردار نہیں ہے ہمارے ملک میں؟ کوئی, میں اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ نہ جوڈیشری کا کوئی سیاسی رول ہے اور نہ کوئی فوج کا. نون لیگ والے کہتے ہیں, پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں, عمران خان تو چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ فوج نیوٹرل کیوں ہے, فوج نیوٹرل کیوں ہے. نیوٹرل نہ, آپ کو لگتا ہے کہ فوج نیوٹرل ہے اس وقت؟ 100% نیوٹرل ہے. نیوٹرل رہے گی, رہے گی انشاءاللہ. اور اگر ضمنی الیکشن میں تحریک انصاف جیت جاتی ہے جو پنجاب کے ہیں, پھر بھی نیوٹرل رہے گی؟ ابھی پنجاب کے لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں. بیوقوف کس سینس میں؟ تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے یا نون لیگ کو ووٹ دیں گے؟ طریق انصاف کو ووٹ دیں. نہیں دیں جو گے. طریق انصاف نے پاکستان کا آپ کی سیاسی رائے کیا ہے کہ پنجاب کے ضمنی الیکشن میں کون جیتے گا؟ پنجاب کے ضمنی الیکشن میں عمران خان کے خلاف لوگ ووٹ ڈالیں گے. 20 نشستیں ہیں, کتنی نشستیں ہار سکتی ہے تحریک انصاف؟ آپ کی جماعت حالانکہ طریق انصاف صرف 2 سیٹیں جیتے گی, باقی سب ہارے گی. اچھا, مزے کی بات ہے, یہی نمبر ایک سیاسی تجزیہ کار کی جانب سے بھی ہے کہ تحریک انصاف کو صرف 2 سیٹیں دی جائیں گی اور 18 سے 17 دی نہیں جائیں گی. عوام جو ہے 16 سے 18 سیٹیں دی جانے کا مطلب ہے کہ کہیں اور فیصلہ ہوگا. عوام رد کریں گے اور صرف 2 سیٹیں عمران خان کو ملیں گی, باقی ساری ہارے گے عمران. آپ نے الیکشن جیتا, ہمارے اور سیاسی جو الیکٹیبلز ہیں وہ الیکشن جیتتے ہیں, مگر جب ان کی بات نہیں مانی جاتی تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لایا گیا تھا, چھوڑا گیا تھا, الیکٹیبل بنا کے شامل کروایا گیا تھا. اگر تو یہ سب کچھ ہمارے ملک میں ہوتا رہا ہے تو یہ ختم ہو جانا چاہیے. اب الیکٹیبلز کو جماعت میں شامل کروانا, جماعتیں توڑوانا, نہیں ایسی بات نہیں. دیکھیں, جو اپنے حلقوں میں لوگ محنت کرتے ہیں, اپنے حلقوں میں عوام کی خدمت کرتے ہیں, ان کا رائٹ ہے کہ وہ آزاد الیکشن لڑیں, کسی جماعت سے الیکشن لڑیں, ان کے اس رائٹ کو کوئی نہیں روک سکتا.
اور یہ ہر ان کی محنت تک کا نتیجہ ہے. 70% لوگ ووٹ جو ہوتے ہیں وہ کینڈیڈیٹ کے اپنے ہوتے ہیں, 30% ووٹ پارٹی کے ہوتے ہیں. تو وہ جب وہ الیکشن آتا ہے تو ان کے پاس یہ رائٹ ہے, آئینی رائٹ ہے, قانونی رائٹ ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے آزاد لڑنا ہے, کس پارٹی سے لڑنا ہے. پارٹی نہ دے ٹکٹ ان کو, اگر ان کو مناسب نہیں سمجھتی, کیوں ٹکٹ دیتے ہیں؟ اس وقت تو منتیں کر کے ٹکٹ دیتے ہیں, الیکٹیبلز ہوتے ہیں نا, الیکٹیبلز اس وقت منتیں کر کے ٹکٹ دیتے ہیں, کیونکہ 70% ووٹ تو ہماری جیب میں ہوتے ہیں, تو ہمیں تو 30% ووٹوں پہ ساری گیم ہوتی ہے. تو اس وقت منتیں کر کے ہمیں ووٹ ٹکٹ دیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں. آپ نے نو کانفیڈنس میں ووٹ نہیں دیا, ایسا ہی ہے؟ آپ نے کہا تھا اگر میں نے خان صاحب کے خلاف ووٹ دیا تو میں ووٹ دے کر استعفیٰ دے دوں گا, ایسے تو ابھی آپ نے تب استعفیٰ نہیں دیا کہ آپ نے ووٹ ہی نہیں دیا. میں نے ووٹ نہیں. اگر شہباز شریف کا ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑ جاتا ہے کیونکہ ایم کیو ایم کے کچھ بیان آیا ہے کہ وہ ناراض لگ رہے ہیں, تو کیا آپ ووٹ دیں گے شہباز شریف کو اگر ضرورت پڑ جاتی ہے؟ اگر کسی اسٹیج پہ میں نے ووٹ دیا تو پھر میں استعفیٰ بھی دے دوں گا. ووٹ دینے کے بعد, ووٹ دینے سے پہلے ووٹ ضائع نہیں کروں گا, ووٹ دینے کے بعد. پر ووٹ تو کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا, سپریم کورٹ کا آرڈر ہے. نہ بھی ہو پھر بھی دیں گے ووٹ, اگر ضرورت پڑی تو دوں گا اور اس کے بعد استعفیٰ دے دوں.